بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع بہت حساس ہے، بہت دل دکھانے والا ہے اور ہم سے بہت سے سوال پوچھ رہا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جو ہمارا بہت بڑا سرمایہ اور قیمتی اثاثہ ہے، وہ آج مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا ہے۔ آئس کا نشہ ہمارے تعلیمی اداروں میں روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ افیون، چرس، ہیروئن، یہ سارے نشے اور ان نشہ کرنے والے بچیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پشاور میں اس وقت بحالی مراکز جو ہیں وہ 3 ہیں ان نشوں کے حوالے سے یا منشیات کے حوالے سے۔ ان میں اس مرتبہ تقریباً 107% 107% مریضوں کا اضافہ ہوا پچھلے سالوں کی نسبت۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ تعداد روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تقریباً 600 مریض جو ہیں جن میں صرف لڑکیاں اور خواتین شامل ہیں، انہوں نے خود بھی رجوع کیا اور بعض کو وہاں لایا بھی گیا بحالی مراکز میں تاکہ ان کا علاج کیا جا سکے۔ سب سے بڑا سوال جو ہمیں تنگ کرتا ہے، جسے سوچ کے دکھ محسوس ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آخر یہ نشہ کیوں شروع ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ زندگی کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں اور زندگی نے جس تیز رفتاری سے اپنا چولہ بدلا ہے، اس میں جنریشن گیپ کی ایک صورت تو بہرحال موجود ہے، اور زندگی کی مصروفیات کہہ لیں یا کمزور تربیت کا نتیجہ کہہ لیں، والدین جو ہیں وہ اپنے بچوں سے دور ہیں اور بچے جو ہیں وہ بھی اپنے والدین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج گھر گھر میں سب کا اپنا اپنا لیپ ٹاپ اور سب کا اپنا اپنا سیل فون ہے، سب اپنی اپنی زندگی جی رہے ہیں۔ کسی کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ جب بچوں سے محبت نہیں کی جاتی، انہیں اپنے سینے سے نہیں لگایا جاتا، ان سے پیار نہیں کیا جاتا، ان سے بات چیت کر کے ان کے جو گھٹے ہوئے جذبات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، انہیں بیان کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا اور وہ ان کا کیتھارسس نہیں ہو پاتا، تو وہ اپنی ہی زندگی جیتے ہیں، اپنی ہی سوچ، اپنے ہی خیالوں میں ان کے شب و روز گزرتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ محبت نہیں ہوتی، جب مناسب تربیت کا فقدان ہوتا ہے اور بچوں کو جو محبت دینے کی بات ہے یا اپنے سینے سے لگانے کی بات ہے، جب اس میں کمی آ جاتی ہے تو ان کی شخصیت میں ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کہیں کچھ کمی ہے۔ محبت کا یہ فقدان انہیں ان محفلوں، ان صحبتوں کی طرف لے جاتا ہے جو ان کے حق میں مفید نہیں ہوتی۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کو توجہ نہیں دیتے تو وہ بہت سی محرومیوں کے ساتھ اسکول، کالج، یونیورسٹیز میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ مختلف قسم کی صحبتیں میسر آتی ہیں۔ اچھی صحبت مل گئی تو بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، اور اگر اچھی صحبت نہیں ملتی تو وہ اپنی ان محرومیوں کو ان صحبتوں اور ان لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے میں، ان کے ساتھ بات چیت کرنے میں اپنی ان کمی، اپنی ان کوتاہیوں کا تدارک کرنا چاہتے ہیں۔ اگر صحبت بری ہے، گھر میں تربیت کا پہلو بھی کمزور ہے، تو وہ بچیاں جو ہیں وہ مختلف قسم کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ہم چونکہ اپنے بچوں سے بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں یہ ادراک ہی نہیں ہوتا، ہم یہ سوچنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کرتے کہ انہیں یونیورسٹی میں کس قسم کا ماحول میسر ہے، یہ کالج میں ان کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے طور طریقے کیا ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ ہمیں چونکہ فرصت نہیں ہوتی یا ہماری تربیت کی کمزوری آپ کہہ لیں، ہم ان پہ توجہ نہیں دے پاتے، تو بچے ایسی دلدل میں پھنس جاتے ہیں
جہاں سے ان کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر صورتحال کبھی کبھی اس نہج پہ آ جاتی ہے کہ وہ ان ہارڈ ریئلٹیز آف لائف کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ سارے مسائل ان کے سامنے ایک پہاڑ کی صورت آ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ ان زندگی کے جو تلخ حقائق ہیں ان سے پناہ لینے کے لیے، ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ مختلف قسم کے نشوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جس میں آپ آئس کا نشہ بھی شامل ہے، جس میں افیون بھی شامل ہے، جس میں چرس بھی شامل ہے. یہ سارے وہ نشے ہیں جو یہ اپنا لیتے ہیں، اختیار کر لیتے ہیں. تو ہارڈ ریئلٹیز آف لائف سے فرار کی یہ صورت انہیں بہت ساری الجھنوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہ زندگی سے بہت دور ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا وہ سرمایہ ہے، یہ ہمارا وہ اثاثہ ہے جو ہمارا مستقبل ہے. ہم نے سوچنا یہ ہے کہ ہم آنے والی نسل کو کیا دے کے جا رہے ہیں، ہم ان کے لیے کیا ورثہ چھوڑ رہے ہیں. آئس کے نشے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک ترین نشہ ہے. یہ ہے کیا، اس کا تعارف ہونا بھی ضروری ہے. دراصل یہ ایک میتھم فیٹامین ہے. دراصل یہ ایک آپ اسے آئس ڈرگ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ موٹاپے یا اوبیسٹی، اوور ایٹنگ، اس قسم کے جو امراض ہوتے ہیں ان میں مبتلا مریضوں کے لیے یہ استعمال کی جاتی ہے. یہ دراصل یہ ایک تحریک دینے والی میڈیسن ہے. یہ ہمارے برین اور ہماری باڈی کے درمیان میسیجز کا جو سلسلہ ہے، یعنی ہمارے دماغ سے اور ہماری باڈی سے ایک دوسرے کو جو پیغامات آتے جاتے ہیں یا پیغامات کی جو ترسیل ہوتی رہتی ہے، یہ اس کی رفتار کو بے انتہا یہ آئس ڈرگ یا میتھم فیٹامین بے انتہا تیز کر دیتی ہے. یہ ایک تحریک پیدا کر دیتی ہے، اور ہمارا جو سسٹم ہے، دل کی دھڑکن ہے، یہ بے انتہا تیز ہو جاتی ہے. ہمارے بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے. اس کا نشہ کرنے کی دو تین صورتیں ہیں. اسے سونگا بھی جاتا ہے، یہ اسموکنگ کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، اور اسے اپنی باڈی میں انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ بھی کیا جاتا ہے. اس کا جو نشہ ہے یہ تقریباً 12 گھنٹے تک رہتا ہے. 12 گھنٹے تک یہ نشہ رہتا ہے، اور شروع میں مریض جو ہے یہ نشہ کرنے والا یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ایک طرح کی خوشی مل رہی ہے، اس کے اعتماد میں اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیفیت صرف شروع میں ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کے جو مسائل ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں. دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، کبھی کبھی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، دانت بڑی سختی کے ساتھ آپس میں مریض جو ہے وہ بھینچنا شروع کر دیتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ دانت ٹکراتے ہیں، بلڈ سرکولیشن تیز ہو جاتی ہے، سر میں شدید قسم کا درد رہتا ہے، ایک ہیجانی سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. اس کی جو علامات ہیں اس میں ایک بہت بڑی علامت جو ہے وہ نیند کا اڑ جانا ہے. اس کے مریض کو نیند نہیں آتی، کئی دنوں تک وہ سو نہیں پاتا. جب وہ سو نہیں پاتا تو اس سے نیند کی کمی کی وجہ سے جسم میں بے تحاشا امراض جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں. پھر اس میں بے ہوشی کی کیفیت کا طاری ہو جانا، اور حتیٰ کہ پھر ہارٹ اٹیک کا خطرہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے. اور پھر اس میں کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے مریضوں کو ایک ہی انجیکشن سے یہ آئس جو ہے یہ انجیکٹ کی جاتی ہے. تو اس کا ایک سبب جو ہے وہ ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی جیسے جو بیماریاں ہیں وہ ایک دوسرے سے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور ایسی پیچیدہ اور ایسی جان لیوا بیماریوں میں مریض مبتلا ہو جاتا ہے کہ جس سے پھر جان بچنی جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے اور انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے، اور دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ہماری نوجوان نسل بری طرح انوالو ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے؟ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی موجود ہیں،
اور ان میں کمی کوتاہی بھی یقیناً ہوگی. ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ ہم کتنے رسپانسبل ہیں, ہم لوگ اپنی ذمہ داریوں کو کس حد تک محسوس کرتے ہیں. یہ کمی کوتاہی بھی اپنی جگہ پہ. سب سے بڑی بات اور سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ والدین کی ہے. کہتے ہیں کہ بچے کی پہلی درسگاہ جو ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے. تو آیا ماں کی گود سے شروع ہونے والا سفر اور شروع کے چند سالوں میں بچے کی جو شخصیت بنتی ہے اس میں والدین کا کیا کردار ہے, اور آیا ہم پیرنٹس جو ہیں, ہم والدین جو ہیں وہ کردار ادا کر رہے ہیں. والدین کے بعد ایک بہت بڑی ذمہ داری جو ہے وہ اساتذہ کرام پر بھی عائد ہوتی ہے. اساتذہ کرام کو بھی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. یہ سارے عوامل, یہ ساری باتیں ان کی نگاہ میں بھی ہونی چاہیے. یہ جو سرکاری ادارے ہیں, یہ جو بحالی مراکز ہیں یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کا کردار بھی بڑا اہم ہے. لیکن یہ پھر بعد میں آتے ہیں. سب سے پہلے گھر کی تربیت, گھر کا ماحول. آیا ہم اپنے بچوں کو محرومیاں دے رہے ہیں, یا ہمارے بچے ذہنی طور پہ صحت مند ہیں, یا ہمارے بچے نفسیاتی طور پہ اتنے صحت مند ہیں کہ وہ بری صحبت کا اثر ان پر نہیں ہوتا, یا پھر ہمارے بچے بہت ساری محرومیوں کے ساتھ اسکول, کالجز, یونیورسٹی چلے جاتے ہیں جہاں پہ وہ اپنی محرومیوں کا مداوع ان خطرناک قسم کے نشوں کی صورت کرتے ہیں. یہ اور اس طرح کے بہت سے سوال ہیں, اور آج میں نے اس پہ کالم بھی لکھا اور ویڈیو بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی لیے شیئر کی کہ میرا پیغام سب سے زیادہ والدین کے لیے ہے کہ خدارا اپنے بچوں کو وقت دیجئے, اپنے بچوں کو سینے سے لگائیے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا بچہ, آپ کی بچی کس قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار کیے ہوئے ہے. آیا محرومیاں ہیں, آیا آپ ان کے ساتھ پراپر کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کے پرابلمز سے آپ اویئر رہتے ہیں. آپ نے اپنے گھر میں شیئرنگ کا ماحول بنایا ہوا ہے, رات کا کھانا, دوپہر کا کھانا آپ مل کے کھاتے ہیں. کھانے پہ کتنی بات چیت ہوتی ہے, کس قسم کے موضوع ڈسکس کیے جاتے ہیں. آیا آپ اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, آپ کے بچوں کو آپ کے سامنے بولنے کی مکمل آزادی حاصل ہے. یہ اور اس طرح کے بہت سارے سوالات ہیں جو میرے لیے, آپ سب کے لیے, سب پیرنٹس کے لیے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس پہ ہم ضرور غور کریں گے اور اپنی نوجوان نسل کو اس جہنم سے نجات دلانے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ. نوازش.